اس وقت ایجوکیشن کے خاص کچھ پہلو ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ظاہر ہے پورا سال بچے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے، لیکن اس نتیجے سے پہلے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں امتحان کی، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ہمارے ہاں تو نئے نئے فن کے ساتھ لوگ میدان میں اترتے ہیں. کبھی کسی طرح کی چیٹنگ ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کی چیٹنگ ہوتی ہے، کبھی کی جاتی ہے، کبھی کروائی جاتی ہے، نہ جانے اس میں کون کون سی کنٹروورسیز نکل کے آتی ہیں، پھر معاملہ دب جاتا ہے. لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں کہ یہ چیٹنگ کلچر کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کیا کوئی نیا طریقہ امتحان کا متعارف کرایا جا سکتا ہے جیسے اوپن بک کا کہا جا رہا ہے، جس سے یا پھر یہ بھی پہلے ہم سنتے تھے کہ ایم سی کیوز ہونے چاہیے، ایزی ایگزامینیشن ہونی چاہیے، یا ایگزامینیشن ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ پتہ چلے بجائے اس کے کہ آپ نے جو رٹافیکیشن کی ہوئی ہے وہ اس میں پتہ چلے. سو اس پہ ہم اوور آل بات کریں گے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے یا کوئی کنسرن ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ کچھ دیر بعد ہم آپ کو ایک تحفہ بھی دیں گے اور اس کے لیے سوال بھی کریں گے، تو وہ کچھ دیر بعد. اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نمرا ذیشان موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور روٹس انٹرنیشنل کی پرنسپل بھی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ہمارے ساتھ اختر آرائی صاحب موجود ہیں، اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے. السلام علیکم اختر صاحب. وعلیکم السلام. تو اختر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جو بات میں نے کہی اس کو آپ کس طرح سے کتنا چیٹنگ میں، ویسے تو میں آپ سے پوچھوں گی، مجھے تو لگتا ہے نئے نئے فن پارے آ رہے ہیں ہمارے پاس چیٹنگ کے. سو کتنی اس میں روک تھام ہوئی ہے، ہونی چاہیے، یا اس کے ساتھ سسٹم کون سا ہونا چاہیے سو دیٹ چیٹنگ رک سکے؟ دیکھیے سسٹم بیسکلی جو پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں اس میں سے جو گورنمنٹ کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از میٹرک سسٹم. میٹرک سسٹم 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ تک ہی میٹرک سسٹم ہوتا ہے، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری. اب جو ہمارا بیسکلی کیریکولم کا ڈیزائن ہے وہ بیسکلی ایسا ڈیزائن ہے جس کو اپ گریڈ کیا ہی نہیں گیا. ابھی لاسٹ آپ نے دیکھا تھا گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کیریکولم پہ بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ بھی نہیں ہو پایا. سب سے پہلے ہمیں کیریکولم کو ٹھیک کرنا ہے، کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کو لے کر آنا ہے، ایس ایل او بیس ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارے پاس ایکچولی ہے ہی نہیں ایسا سسٹم، کاپی پیسٹ سسٹم ہے، میمورائزیشن والا سسٹم ہے. میں پہلے کئی بار بڑی سادگی سے عام عوام کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں دینی تعلیم میں میمورائزیشن ہوتی ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، جی. مگر جو دنوی تعلیم ہے اس میں یاد کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میمورائزیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے، ویسے تو قابل بننے کا کانسیپٹ ہے. دینی تعلیم میں بھی ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، وہ میمورائزیشن تو ہے، پارٹ ہے، لیکن ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اس کو سمجھو. اور دنیا ایگزیکٹلی حیران ہوتی ہے ہم پہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں اور سب سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پڑھتے کیسے ہیں. میں اسی لیے اس موضوع پہ، کیونکہ احساس جی جی موضوع ہے اس پہ جی بات نہیں، جب دنوی تعلیم ہمیں قابل بنانے کے لیے لینی ہے، جی. بچوں کو کیپیبلٹی ان کی انہینس کرنی ہے، کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہونی ہے. یعنی اس میں قطع کلامی ہوتی ہے. آج ماسٹرز کر کے بھی، ایم اے کر کے بھی کوئی لڑکا لڑکی نکلتا ہے، کئی بار وہ لوگ ایک پیراگراف بھی خود سے نہیں لکھ پاتے. تو اتنے سال جو انہوں نے پڑھائی کی وہ پھر کس لیے تھی؟ دیکھیں ایگزام اورینٹڈ پڑھائی کرنے کا طریقہ کار ہے کہ امتحان کے لیے تیار ہونا ہے. اگر آپ انہی بچوں کو جو سیکنڈ ایئر میں چلے گئے ہیں ان سے آپ میٹرک کا دوبارہ ایگزام لیجئے، آپ بلیو کیجئے گا جو پرسنٹیج انہوں نے لی ہے وہ بھی نہیں لے پائیں گے. اگر کسی نے گریجویشن کی ہے دوبارہ ایگزام، کیونکہ ایگزام دیا بھول گئے، صرف گریڈز لینا، پرسنٹیج لینے کا ایک کانسیپٹ ہے، ٹارگٹ ہے، اس طرح سے نہیں اور ہونا چاہیے. رٹافیکیشن ابھی بھی ہے، وہی اس کو رٹا ہی کہیں گے، میمورائزیشن ہی کہیں گے. اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، جب تک ہم کانسیپٹ بیس ایجوکیشن حاصل نہیں کرنا چاہے، پہلے تو ہمیں فیکلٹی ایسی چاہیے، ٹیچرز ایسے چاہیے جو بچوں کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دیں. یہاں پر جو بچہ اپنی آنسر میں رپلائی کرتا ہے، کریٹیو اپنی اون رائٹنگ میں کرتا ہے، تو ہمارے میٹرک سسٹم کے چیکر اس کو نمبر نہیں دیتے. وہ تو بہت اتنی جلدی کہ وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے. 25-50 روپے ان کو نہیں ملتے اور وہ خود چیک بھی نہیں کرتے. بس یہ دیکھا جس کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہے نمبر لے لیے، بے شک وہ رانگ لکھا ہو، اور جس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں لکھے گا، ڈیٹو پیسٹ نہیں کرے گا، کاپی پیسٹ تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جی نمرا آپ کیا کہیں گی؟ ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب سے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، پاکستان کی ترقی جو نہیں ہو پا رہی، اس کا بیسک سبب یہی ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ روٹن ہے. ہمیں راٹ لرننگ سے تھاٹ لرننگ کی طرف موو کرنا ہے. تھاٹ لرننگ تک موو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے لرنرز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کی میمورائزیشن پہ فوکس نہ کریں، ان کی لرننگ پہ فوکس کریں. لرننگ پہ فوکس کے لیے جو ایک پرانا اتنے سالوں 100 سالوں سے یہ طریقہ تعلیم وہ ہے، رائج ہے کہ آپ نے سوال جواب یاد کیے، یہ سوال ایگزام میں آئیں گے، اس کو کر لیا.
5 ईयर पेपर ये پوری وہ دنیا جو ہے ہاں جب سے کووڈ کے بعد سے، بلکہ کووڈ سے پہلے سے بھی، اب تو ایون کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے سب جگہ پہ اوپن بک سسٹم پہ شفٹ ہو گئے. اچھا انڈیا میں 2020 میں ریسرچ تھی ہاں دہلی یونیورسٹی کی، انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جی ان کے باقاعدہ اس پہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں جس میں انہوں نے یہ چیز ثابت کیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ان کا لرننگ پروسیس اس سے انکریز ہوتا ہے اوپن بک سسٹم سے، ان میں اسٹریس لیول کیسے کم. ایوری تھنگ از دیئر، پھر اس سے کیسے بتانا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو لرننگ سسٹم ہوتا ہے نا، لرننگ سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کو سوچنے دیں، پھر اس کو انالائز کرنے دیں اور پھر اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو ایویلیویٹ کریں. اچھا اوپن بک سسٹم بچے کے اندر، دماغ کے اندر نا وہ ساری معلومات موجود ہے، وہ معلومات جب پروسیس ہوتی ہے نا تو اس کا آؤٹ پٹ سامنے آتا ہے. ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں بچے کے اندر ذہن میں جو معلومات ہیں ہم اس کو پروسیس نہیں اچھا کرنے دیتے. ڈاکٹر نمرا، اس میں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی جب بک کھلی کتاب کا ہے تو کیا تیاری کرنی، کیا ہمیں آئے گا، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہمیں تو کچھ آئے گا ہی نہیں، یہی سمجھا جائے گا نا اس ایکچولی میں. وہ اس میں جو اوپن بک سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کو میموری ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، ریسورسز پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کی آپ نے تیاری کرنی ہے، مگر وہ جو کوسچن ہوتا ہے وہ کوسچن اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کی کریٹیکل تھنکنگ سامنے آتی ہے. تو وہ پڑھ کے آپ نے اس سے اخذ کر کے اپنے لکھنا ہے. تو وہ بچہ جب اس قابل ہوگا جی تو وہ اس سے اخذ کر سکے گا، ادروائز آپ اس کے سامنے. اور پھر یہ کہ وہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 گھنٹے کے لیے، وہ اگر ٹائم بیسڈ ہوتا ہے تو اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی ڈیوریشن میں میرے ذہن میں جتنی بھی معلومات ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے اس کو پروسیس کرنا ہے اور فوراً سے اس کا آنسر کرنا ہے. تو یہ دیکھیں میں اس پہ کچھ یہی میں بھی اپنا انپٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں یہی جو آپ نے اظہار کیا یہ تو لگتا ہے اوپن بک مینس کے بھی سامنے رکھنی، ایسا نہیں ہے. بیسکلی ہم کوئی بھی آئیڈیا کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. اگر پڑوسی ملک وہ کرتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں پہلے ہوم ورک کرنا ہوگا، پائلٹ کرنا ہوگا. ہمارے پاس کوئی چیکر، کوئی ایگزامنر ایسا موجود ہے؟ میرے حساب سے میٹرک سسٹم میں ایگزامنر 1% بھی اویلیبل نہیں ہے کہ اوپن بک اسسمنٹس کر سکیں. اب وہ اس کے اندر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ عام پیرنٹس بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید بک کھول کے لکھنے کی اجازت ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہماری سسٹر نے بڑا زبردست سمجھا دیا. 2014 میں انڈیا نے پائلٹ کیا تھا اس کو، پھر اس کے بعد جو ان کی 2020 کی پالیسی بنی تھی اس پالیسی میں بھی یہ آئیڈیاز موجود تھے. بات یہ ہے کہ کمپیٹنسی بیس ایجوکیشن اگر ہوگی تبھی پاسبل ہے نا. تبھی پاسبل ہے کہ چیٹنگ، اگر اور اس ہم کی تیاری بچپن سے ہوگی، پری نرسری سے 1 سے 2 سے تب سے ہوگی. ایگزیکٹلی ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس، ایسے ٹیچر موجود نہیں ہیں جو اوپن بک ایگزامینیشن کو سمجھ سکیں، اس کی اسسمنٹ کر سکیں، اس کے لیے پریپیئر کر سکیں. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس میں بھی ظاہر 2 طرح کے ہیں طریقہ کار ہے. ایک ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، ایک زیادہ اوپن ہوتا ہے، مینس کہ آپ کچھ بھی ریسورسز مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. بٹ وہ ٹوٹلی بچے کا انر، اس کا آؤٹ کم دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے کانسیپٹس کیا ہیں. ہمارے پاس تو تھیوری کو ہم پریکٹیکلی میچ بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، اس کا جو پریکٹیکل پورشن ہے جس میں 25% مارکس ہونے چاہیے ہر پیپر کے، اور وہ 15% کر دیے گئے میٹرک سسٹم میں بورڈز نے، اور اس کے اندر بھی جناب وہ نمبر جسٹ دے دیے جاتے ہیں اور وہ پریکٹیکل بھی پرفارم نہیں ہوتے. جو تھیوری ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹ اس کو پریکٹیکلی کرے تب جا کے یہ پاسبلٹی ہے. اس کے لرننگ آؤٹ کمز کیا آتے ہیں، نالج اس کی کیا ہوتی ہے. وہ اون رائٹنگ میں بچہ لکھے، اون رائٹنگ میں نمبر دینا تو اب شروع کریں ہم. پاکستان کے ایگزامینیشن اسسمنٹ میں اون رائٹنگ میں نمبر ہی نہیں دیتے ان کو. پہلے یہ تو کام شروع کریں تاکہ بچے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. جو کریٹیوٹی لا سکتا ہے، کانسیپٹ لکھ سکتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو 0 نمبر دیے جاتے ہیں. ابھی 9 کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، واٹ واز دیٹ. تو اس طرح کا سسٹم ہوں گے تو ہم اس طرح کے آئیڈیاز کو لا کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں. اس پہ ہمیشہ میں کیمبرج کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے یا دوسرے جو انٹرنیشنل بورڈز ہیں وہ موجود ہیں، اور میں ہمیشہ یہی کمپیریزن کرتی ہوں، کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک میں ہی آسانی سے یہی سسٹم پریویل ہو سکے. ہمارا ہی بچہ ہے جب وہ کیمبرج سسٹم میں جاتا ہے یا ریلیونٹ اور بورڈز میں جاتا ہے تو وہ فرفر انگریزی بھی بولتا ہے، دوسری چیزیں بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہیں، لکھنا بھی آ جاتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. اور یہ سسٹم رائج ہے اس دور سے، اس سے بھی پہلے سے جب میں اسٹوڈنٹ تھی. تو ہم نے اتنے سالوں میں یہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیا اپنے لوکل سسٹم میں. آج ہم پاؤنڈز میں اتنی فیس دیتے ہیں لیکن ہم نے اس کو لوکلائز کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، کریکولم بھی اویلیبل ہے، سب کچھ ہے. اگر ہم تھوڑی بہت کاپی پیسٹنگ کی کوشش کرتے تو شاید بہتر ہو جاتا ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنجنت کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہوگا جو ہم جب آپ کی کال آئے گی اور میں سوال کروں گی اچانک سے تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور پھر آپ نے
پھر آپ کو تحفہ ملے گا آفٹر دا بریک. اختر عنائی صاحب, ابھی کچھ ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشنز آتے ہیں, اور ٹائمنگ پہ جو نوٹیفیکیشن آئے ہیں اس نے ماں باپ کو بھی بڑا کنفیوز کیا ہے. کوئی ماں باپ ناراض ہیں اسکول والوں سے کہ یہ کیا ٹائم ہے آپ لوگوں نے رمضان میں رکھے ہیں, تو یہ کافی اس وقت ایک کنفیوژن چل رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں خوش نہیں ہیں, اور کسی بھی سسٹم کو ہم اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں اس کی ایگزامپل آپ کے ایکچوئل جواب کی دینے سے پہلے ایک بات کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس جن کے بچے ابھی انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں, مینس کہ ان کی ایج کوئی 16-18 سال ہوگی, ان ماں باپ نے, ان بچوں نے رمضان میں اسکول نہیں گئے. یہ لوگ مینس کہ ابھی کیونکہ پہلے جون میں آیا, پھر جولائی میں آیا, بلکہ جولائی میں, پھر جون میں, 8 سال وہ ہو گئے, پھر اس کے بعد مئی میں آیا تو مئی کی بھی چھٹیاں سمر ویکیشن ہونے لگی, تو دے ور ناٹ یوز ٹو گو ٹو دا اسکول. ایون ایگزام دینا تو دور کی بات ہے, اسکول جانے کے بھی عادی نہیں تھے اور نہیں ہیں. اب جا کے پچھلے سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. اگر آپ یہی کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہوئے آئیں گے پیچھے, تو کئی پیرنٹس کے بچے سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئے, پاس کر گئے, انہوں نے کبھی بھی رمضان میں اسکول جانا نہیں سیکھا. یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے, آپ کیلکولیٹ کر لیں. اب ان کو ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ رمضان میں اسکول بھی جانا ہے. آلریڈی ہمارے وقتوں میں بہت ارلی جاتے تھے, کیونکہ افطاری کر کے, سحری کر کے ہم لوگ کیا کرتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس وقت اور پھر جلدی جاگے ہوئے تھے, سوتے نہیں تھے. ابھی ٹرینڈ یہ ہے کہ سونے کا ٹرینڈ تھا. ایکچولی اس وقت راتوں میں لوگ سو جاتے تھے, اب رات بھر سوتے نہیں ہیں سحری تک. یہ بھی مسئلہ ہے. بہت سا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے. اور پچھلے 15 سالوں میں جس کی میں نے ایگزامپل دی, بالکل افطاری کے بعد, سحری کے بعد روزہ رکھا اور بس ہو گئے, سارا دن سوتے رہے, ساری رات جاگتے رہے. جب لائف اسٹائل یہ ہوگا پھر ان کو یہ ٹائم گورنمنٹ کے پسند بھی نہیں آئیں گے. حالانکہ اس میں قباحت ہے, ٹائم میں کنفیوژن موجود ہے, اور کوئی چاہتا ہے 7:30 بجے آ جائیں, کوئی چاہتا ہے یہ تو بہت ارلی ہے, 8 بجے اسکول لگنا چاہیے, کوئی کہتا ہے 12 بجے تک ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے چھٹی ہونی چاہیے, جیسے اقرا اسکول کی ہوتی ہے. تو ایگزام تو دور کی بات ہے, اسسمنٹ تو دور کی بات ہے. تو ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں. یہ جو میں نے ایک شارٹ آنسر دے دیا تھا, یہی حال ہے. تو ہمیں اسٹرانگ بننا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. دنیا میں سب چیزیں ہوتی ہیں, عبادت کا تعلق جو ہے وہ تعلیم اگر روک دیں, اگر بارش کی بوندا باندی ہوئے تو اسکول جانے کا دل نہیں کرتا. گرمیوں کی 2 مہینے کی چھٹی میں سجیشن دے رہی ہوں, ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے 1 مہینے کی کر دیں, 1 مہینے رمضان کی کر دیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میرا سوال یہ ہے کالر سے کہ آج ہم آپ کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ کس برانڈ کا ہے, وہ جوڑا کس برانڈ کا ہے, یہ آپ نے برانڈ کا نام بتانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں اینی کراچی سے. جی اینی, میرے سوال کا جواب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیے کیا سوال, کیا جواب ہے؟ پنجند. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ بھائی. یہ جوڑا آپ کا ہوا اور آپ اسے پہنیے, انجوائے کیجیے, اور پھر دیکھیے گا کہ کیا فیڈ بیک اس کا رہا. ہاں جی, سو مس نمرا, ابھی ہم لوگ بھی ویسے ڈاکٹر نمرا اور میں بریک میں کچھ کپڑوں کی بھی باتیں کر رہے تھے. اختر صاحب نے کہا کرتے رہیں. عید سے پہلے یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں. سو ڈاکٹر نمرا, آپ کچھ اور بھی ہم سے شیئر کر رہی تھی بریک میں, جو بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہی تھی کہ وہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو اگر ہم سے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ابھی ورلڈ بینک کے اسٹیٹس کے اکارڈنگلی کوئی 75% ہمارا جو ہے وہ لرننگ پاورٹی پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں بچے. اور لرننگ پاورٹی میں وہ بچے شامل نہیں ہیں جو اسکول جاتے نہیں ہیں. لرننگ پاورٹی میں وہ بچے شامل ہیں جو اسکول سے جاتے ہیں مگر وہ وہاں سے ایک یوزفل سٹیزن بن کے نہیں نکل رہے. یعنی کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کیونکہ ہمارا روٹن سسٹم ہے, تو اس کی وجہ سے ان بچوں کی جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہے. مطلب ایک بچہ جو 10 سال یا 12 سال کی تعلیم حاصل بھی کرا, اس کے باوجود بھی وہ آپ کے معاشرے میں کسی کام کر رہی ہے, کیونکہ وہ میمورائزیشن کرتا ہوا آیا ہے. جب وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آتا ہے تو وہ جو اس نے ایجوکیشن لی ہے وہ کیونکہ پروسیس نہیں کی, تو وہ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتا اپنی پریکٹیکل لائف میں. ادروائز یہ ہے کہ بچے, اگر ہم اسی پہ اگر اوپن بک سسٹم کی طرف ہی بات کریں, یا کوئی بھی ایسا نظام تعلیم رائج کرنا چاہیے, ابھی نیو گورنمنٹ آئی ہے, ان کو سب سے پہلے تو یہ کہ ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے. ایگزیکٹلی ایجوکیشن کے بجٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. اور جو بھی یہ پرابلم ہے, آپ بیٹھ کے جو بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں کہ یہ جو پرابلم ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کی, اس کا اسکیل دیکھیں. یہ اسکیل اس کا براڈر ہی ہوتا جا رہا ہے.
جتنے ٹائم گزرتا جا رہا اور ہے. آئی تھنک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب بھی ہونا چاہیے, کیونکہ کئی بار انفارچونیٹلی ان لوگوں کو یہ تمام رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں جن کا اس سے کوئی, جن کو خود ایجوکیشن کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ, جن کے پاس شاید آنرری ڈگریز موجود ہوں گی یا دوسری ڈگریز موجود ہوں گی, لیکن وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں, ان کو ساری نیٹی-گریٹیز کا پتہ ہے. ہم ان کو شامل کریں اور ان کو شامل کر کے چینج لایا جا سکتا ہے. اچھا ایک بات بیچ میں وہ رہ گئی کہ آپ لوگ ایگزامز میں کیوں نہیں بچوں کو چھوڑ دیتے, چلیں آپ لوگ پڑھائی کرائیں, سب کچھ کرائیں, لیکن یہ پروجیکٹس, ایگزامز, ٹیسٹ, یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پروجیکٹ اور ایگزام بھی اگر ہم اسی چیز کی بات کریں, اگر ہم بچے کو پورا سال پڑھائیں اور پڑھا کے وہ ایگزام دلا دیں تو وہ تو ایک کوئی پرانا جو بوسیدہ نہیں, رمضان میں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ رمضان میں تو چھوڑ سکتے, ایگزام نہ لیں ایک مہینہ تو کیا ہو جائے گا. دیکھیں ایکیڈمک سیشن ایک ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے, اگر رمضان اس کے دوران آ گیا تو رمضان میں جب باقی تمام معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو پڑھائی بھی چلے گی. تھوڑے دن پہلے کر لیتے رمضان سے. ماؤں کو یہ چیز بڑی فیل ہوتی ہے نا, کیوں اختر آنائی صاحب؟ بالکل, میں نے ایک جواب دے دیا اس کے. ظاہر ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ زحمت ہو رہی ہے آج کل. ایکچولی دیکھیں دس از اے پارٹ آف لائف, بچوں وہ ایک عبادت کا حصہ ہے, بچے ساتھ ساتھ سیکھیں, کم از کم ابھی والا بیچ تو نہیں, وہ سیکھیں, چلیں اسکول جائیں, سب کچھ کریں. ضروری ہے ٹیسٹ بھی اسی میں ہوں, ٹیسٹ ویک بھی اسی میں ہی ہو, وہ تو چھوڑا جا سکتا ہے نا. ایک اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے, اسکول کی پلاننگ ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جا سکے. میری بس گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ٹاپک تھا, میں اس پہ کچھ دو الفاظ کہنا چاہ رہا ہوں, جو کہ اگر ہم اوپن بک ایگزامینیشن کی بات کریں تو یہ پاسبل پاکستان میں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو ہمیں ہوم گراؤنڈ ریڈی کرنا ہے. ہمارے بچوں کو آپ اجازت دیجئے, بلکہ جو کاپی پیسٹ کرے نا, سوال ایز اٹ از لکھے, چیک کر کے پر پابندی لگا دیں کہ وہ تھورولی چیک کرے, اس کو ڈبل چارجز دیں اور خود کاپی چیک کرے, جا کے کسی اور سے چیک کرا کے اپنا سائن کر کے دے دیتے ہیں اور رزلٹ ایسے آتے ہیں لگتا ہے پڑھے لکھے نہیں. بچے چیک کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, لوگوں نے اپنے بچوں کو دے دیا ہوتا ہے کہ بس یہ تم چیک کرو, یہ تم چیک کرو, یہ تم چیک کرو. ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہاں سے بس کہتے ہیں ریڈ نشان لگا دو. دیکھیں جب 40 روپے مشکل سے ایک کاپی پہ ملتے ہیں اور وہ 10 کاپیاں تو چیک کرے گا نہیں, تو اس نے تو 100 کاپی چیک کرنی ہے, خود کرے گا نہیں, اس ٹاپک کو بھی چھوڑ دیجئے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری یہ ریکویسٹ ہے, پہلی بات تو میں جو ہے سردار علی شاہ صاحب کو ایجوکیشن منسٹر بننے میں مبارکباد دیتا ہوں. وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, دیکھیں وہ ادب سے تعلق ہے ان کا, اگر آپ دیکھیں اگر بہت سندھی لینگویج میں بہت گہرا ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے ایک زمانے میں 3 سال پہلے, جب بلکہ پہلے جو آیا تھا ان کا, تو انہوں نے اپنی بچی کو جا کے گورنمنٹ اسکول میں, پبلک اسکول میں ایڈمیشن اس لیے کیا تھا کہ شاید میں ایگزامپل بن جاؤں. مگر یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پیون نے بھی یہ بات نہیں مانی کہ میں گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروں. بالکل صحیح بات. نمبر 2, اب وہ آئے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چیکرز کے پیسے ڈبل کریں, مگر ایک پابندی لگائیں کہ وہ بورڈ کے اندر بیٹھ کے سپروائز چیکنگ کریں اور ڈیٹو لکھنے والوں کو نمبر نہ دیں, اون رائٹنگ میں لکھنے والوں کو نمبر دیں, چاہے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. کریٹیو رائٹنگ جب تک نہیں ہوگی, جب تک بچہ اون ورڈ میں نہیں لکھے گا, تب تک ایکسپریس نہیں کرے گا جب تک اپنے آپ کو, جی اوپن بک کی طرف جا ہی نہیں سکتے. دوسری بات کہ ہمارے نصاب کے اندر سنگل نیشنل کیریکولم ہو, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن, SLO بیس ایجوکیشن لائی جائے, بکس ریویوز لکھوائے جائیں. بکس ریویوز کیمسٹ سسٹم میں تو لکھے جاتے ہیں, میٹرک سسٹم میں جب بچہ بکس ریویوز لکھے گا تو آپ اوپن بک ایگزامینیشن کی طرف جا سکتے ہیں. جب رپورٹ رائٹنگ بچہ لکھے گا, مشکل ہے جی ابھی پاکستان میں بہت مشکل ہے. بہت سی ایسے مراحل ہیں جن کو ہمیں پار کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بچوں میں عادت ڈالیں تاکہ بچے قابل پیدا ہوں, تاکہ پریکٹیکل کریں, اس میں بھی وہ چیز تھیوری جو ہے وہ سیکھیں, تاکہ جو بچوں کا لرننگ آؤٹ کم آ جائے. یہ مکمل ہو گیا. ون لائنر کوئی آپ نے جاتے جاتے کہنا ہے تو کہتے ہیں. یہ اگر نقل کے رجحان کے حوالے سے کہیں تو میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا والدین کے رول پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو ون لائنر اونلی, ہاں, اس پریشر سے نکالیں کہ آپ نے یہ گریڈز لانے. اچھا ٹیچرز نہیں دے رہے یہ پریشر, ٹیچرز بھی اسکول والے نہیں دے رہے یہ پریشر, بالکل دے رہے ہیں, مگر وہ پریشر دے رہے ہیں اور ہم تحفہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تحفہ ہے جی, ایک آپ کو GFS کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے اور ایک ملکہ فوڈز کی جانب سے. ملکہ فوڈز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی جتنی بھی کریشن ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسپائسز کا خیال رکھا جائے, بلکہ اس میں آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اور وہ مضر صحت کوئی اس میں کانٹینٹ شامل نہ ہو, اس کا بھی انگریڈینٹ شامل نہ ہو, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. سو یہ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ویسے ہی دنیا بھر میں بہت مقبول ہو رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی, ویسٹرن کنٹریز میں بھی. پاکستان
پاکستان میں تو ابھی ہم ہیمپر اپنے مہمانوں کو دیں گے, آپ نے باقی جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہماری ملاقات آپ سے ہوگی کچن میں.